اسرائیل اور اب امریکہ جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ ٹرمپ حکومت نے ایران کے خلاف سخت وارننگ جاری کر دی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی شہری کسی بھی قیمت پر ایران کا سفر نہ کرے۔ محکمہ خارجہ نے وارننگ دی ہے کہ ایران میں امریکی شہریوں کو اغوا، غلط طریقے سے گرفتار اور حتیٰ کہ سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام جاری کیا گیا، صرف امریکی پاسپورٹ ہونا ہی گرفتاری کی وجہ بن سکتا ہے۔ دوہری شہریت رکھنے والے افراد کو بھی ایران نے جیلوں میں ڈال رکھا ہے، کچھ کو سالوں تک بغیر مقدمے قید رکھا گیا ہے۔ ذہنی تشدد اور الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی حکومت نے ایک نئی ویب سائٹ بھی لانچ کر دی ہے تاکہ شہریوں کو ایران کے خطرات سے آگاہ کیا جا سکے۔ کیا امریکہ ایران سے جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ سوشل میڈیا پر دو دھماکے دار نام آمنے سامنے، شہزاد بھٹی کا چیلنج اور رجب بھٹ کا دھواں دار جواب۔ یوٹیوب کی دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ رجب بھٹ نے شہزاد بھٹی کا وطن واپسی کا چیلنج قبول کر لیا ہے اور باقاعدہ اعلان کر دیا کہ 25 جولائی کو پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب شہزاد بھٹی نے رجب بھٹ پر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کا الزام لگایا اور سخت زبان میں دھمکی دی کہ تم آؤ پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جواب میں رجب بھٹ کا کہنا تھا کہ تم نہ دین کے ٹھیکیدار ہو نہ عدالت، فیصلہ صرف قانون کرے گا۔ اب دونوں جانب کے فینس بھی پوری شدت سے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ کچھ شہزاد بھٹی کو حق پر سمجھ رہے ہیں تو کچھ رجب بھٹ کو مظلوم کہہ رہے ہیں۔ اب سب کی نظریں 25 جولائی پر ہیں۔ کیا رجب بھٹ واقعی پاکستان آئے گا؟ کیا یہ سچ میں آمنا سامنا ہوگا یا صرف سوشل میڈیا کی گرمی؟ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ غزہ ایک بار پھر خون سے نہا گیا، 67 فلسطینی شہید، اقوام متحدہ کی امداد بھی نہ بچا سکی۔ اتوار کے روز شمالی غزہ میں اقوام متحدہ کی امدادی گاڑیوں کے انتظار میں کھڑے شہریوں پر اسرائیلی فوج نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 67 فلسطینی شہید اور درجنوں شدید زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ خوراک WFP نے تصدیق کی ہے کہ ان کے 25 امدادی ٹرکوں پر گولیاں برسائی گئیں۔ اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی ذمہ داری قبول کی لیکن اموات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ غزہ میں اسپتال زخمیوں سے بھر چکے ہیں۔ صرف پچھلے 24 گھنٹوں میں 18 افراد بھوک سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایک فلسطینی ماں نے رو کر کہا، ہمارے بچے صرف پانی اور نمک پر زندہ ہیں۔ اتوار کے دن مجموعی طور پر 93 فلسطینی شہید کیے گئے۔ رفح اور خان یونس میں بھی امدادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ظلم کب رکے گا؟ کیا دنیا صرف تماشائی ہے؟ کمنٹس کریں۔ فلسطین کے ساتھ ہیں۔ پنجاب میں مونسون بارشوں کا چوتھا مرحلہ آج سے آغاز کرے گا، جس کے باعث صوبے کے مختلف اضلاع میں شدید بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق یہ سپیل گزشتہ بارشوں کی نسبت زیادہ طاقتور ہوگا اور 25 جولائی تک جاری رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، گجرات اور گجرانوالہ میں شدید بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جبکہ لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، نارووال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، سرگودا اور میاں والی میں بھی بارشوں کی لپیٹ کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی بارشوں کی توقع ہے، جن میں ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، بہاول نگر اور ملتان شامل ہے۔ PGMA نے خبردار کیا ہے کہ بارشوں کے نتیجے میں دریاؤں کے بالائی علاقوں میں پانی کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے سیلاب کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل PGMA عرفان علی کاٹھیا کے مطابق دریائے راوی سے جہلم، ستلج اور چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے کا امکان ہے، جبکہ دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا جا چکا ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 4,20,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب جاری ہے۔ DG PDMA نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق تمام ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ فیلڈ میں موجود رہیں اور دریاؤں، ندی نالوں کے اطراف دفعہ 144 پر سختی سے عمل درآمد کرائیں۔ تمام متعلقہ اداروں میں، جن میں واسا، ریسکیو ٹیمیں اور ضلعی انتظامیہ شامل ہیں، ان کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور نشیبی علاقوں میں فوری نکاسی آب کا بندوبست کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چوکنگ پوائنٹس پر مشینری اور عملے کی موجودگی کو یقینی بنانے کی تاکید کی گئی ہے، جبکہ ڈسپوزیبل اسٹیشنز کو فعال رکھنے اور جنریٹرز کا بیک اپ فراہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری اقدامات کیے جا سکیں۔ PDMA نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بارشوں کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ممکنہ خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے سیلابی علاقوں سے دور رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنٹر نے ملاقات کی، جس میں صوبے کی سیاسی صورتحال، جنوبی پنجاب میں جاری
तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाही इक़दामात पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर ने पंजाब में सड़कों की तामीर और बहाली के इक़दामात पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में सूबा तरक्की के नए सफर पर रवां दवा है। उन्होंने बहावलपुर में बर्न सेंटर के क़याम पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब की आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात और उनकी दहलीज पर फराहम करना लायक तहसीन इकदाम है। डिप्टी स्पीकर ने फील्ड अस्पताल, क्लिनिक, ऑनवेल और मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक जैसे मंसूबों को अवाम दोस्त और सेहत के शोबे में इनकलाबी कदम करार दिया। उन्होंने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तमाम शहरों की तरक्की के विजन को गेम चेंजर करार देते हुए एयर एम्बुलेंस सर्विस, फील्ड अस्पताल के क़याम और तजावुज़ात के खात्मे के लिए किए गए इक़दामात को भी सराहा। मुलाकात के दौरान अवामी ज़रूरियात के पेश नज़र बहावलपुर में बच्चों के लिए अस्पताल के क़याम की असूली मंजूरी दी गई, जिसे सिविल अस्पताल के करीब तामीर करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला ने मंसूबे का तफसीली प्लान तलब करते हुए कहा कि पंजाब की तरक्की उनके दिल के बेहद करीब है। मरियम नवाज शरीफ ने वाज़िया किया कि जनूबी पंजाब को तरक्की के मरकजी धारे में शामिल करना उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और अवामी फलाह पर मबनी इक़दामात उनके विजन का बुनियादी हिस्सा है। मलिक ज़हीर इकबाल शंटर ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब हकीकी मायनों में तरक्की की राह पर गामज़न है और अवामी मफाद में किए जाने वाले फैसले हुकूमत की पहचान बन चुके हैं।